اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت ہم سب کے لیے مغفرت کا ایک سامان ہے، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحت اور عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے واسطے سے اللہ جل شانہ نے یہ قرآن اور دین ہمیں عطا فرمایا۔ آج کا ہمارا درس پہلے پارے کا ہوگا۔ قرآن کریم یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری ہے۔ تو چونکہ اس کی نسبت اللہ جل جلالہ سے ہے، تو جو چیز جتنی معظم اور مکرم ہوتی ہے اتنے ہی اس کے زیادہ آداب ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم، اس کے سننے کے بھی آداب ہیں، پڑھنے کے بھی آداب ہیں، اور اسے ہاتھ لگانے کے لیے بھی اصول اور آداب متعین ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اگر پڑھنا ہو تو اس سے پہلے حکم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے شیطان مردود کے شر سے پناہ عطا فرما۔ قرآن کریم میں اصول بیان فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تو قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ جل جلالہ کی پناہ میں آ جا کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اور قرآن کریم سننے کے بھی آداب ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر غور سے قرآن کو سنو۔ عربی زبان میں دو قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے سماع، سننا، جیسے ایک آدمی کوئی تحریر لکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا آدمی اس سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی تو نے جو کہنا ہے کہہ لے، میں تیری بات سن رہا ہوں۔ توجہ نہیں ہے اس کی طرف، اس کی توجہ تحریر کی طرف ہے، لکھنے کی طرف ہے، اور ساتھ میں وہ بات سن رہا ہے، تو اس کو سماع کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استماع، غور سے سننا، کان لگا کر، جیسے کوئی اہم بات ہوتی ہے تو ہم یوں کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سننے کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور سننے کے ساتھ ساتھ خاموش بھی رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب تم قرآن غور سے سنو گے، خاموشی اختیار کرو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر اترے گی۔ یہ ہیں سننے کے آداب۔ اور اسی طرح اگر قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو تو بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، پہلے پاکی حاصل کرو پھر قرآن کو چھوؤ۔ تو ایک ادب تو یہ ہوا، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔
اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی اپنا کوئی کام شروع کرتے تو اپنے اس کام کی ابتدا بتوں کے نام سے کیا کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے اس رسم جاہلیت کو مٹا دیا اور پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری اس میں حکم ہی یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ تو معلوم ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ پھر صرف قرآن کریم کے ساتھ ہی خاص نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھاؤ، روشنی بجھاؤ، بلب بجھاؤ، چراغ بجھاؤ، تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ چنانچہ آپ کا مبارک ارشاد ہے کہ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان کا بھی حصہ ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران انہیں یاد آیا کہ میں نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو جب یاد آیا تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ میں اس کھانے کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے کرتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ جملہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھا، اور جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو شیطان نے اس جملے کے بعد سارا کھانا قے کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہر اچھے عمل کے شروع میں وہ پڑھنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امرئ ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو ابتر، جو بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے، وہ ناتمام رہتا ہے۔ اس لیے کہ بسم اللہ میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ بسم اللہ میں ایک تو اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان کا اظہار ہے کہ بت پرست لوگ شروع میں کس کا نام لیتے تھے؟ بتوں کا، اور میں نام لے رہا ہوں بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اس چیز کا اظہار ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور دوسرا اس میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کا اظہار ہے کہ مجھے مدد چاہیے تو اللہ کی چاہیے، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ کلام پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی۔ سورہ فاتحہ بڑی مبارک صورت ہے، بعض مفسرین نے 25 تک اس کے نام ذکر کیے ہیں۔ یہ وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ تعلیم المسئلہ کہ مانگنے کا طریقہ، کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا، الرحمن الرحیم، اللہ جل شانہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ، مالک یوم الدین، اللہ جل جلالہ کے روز جزا کے مالک ہونے کا تذکرہ۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کہ پروردگار ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم دل و جان سے آپ پر قربان ہیں، سر کی چوٹی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم ہر چیز میں تیرے محتاج ہیں۔ اس عاجزی اور بے بسی کو ظاہر کرنے کے بعد اب اللہ سے دعا مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو دعا کا ادب بتا دیا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کو ظاہر کیا جائے، پھر اللہ جل شانہ سے دعا مانگی جائے۔
اس لیے سورہ فاتحہ یہ دعا بھی ہے، اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، کل 113 صورتوں کی جھلک اور خلاصہ وہ اللہ نے اس سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا۔ تو یہ قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مکمل جتنی بھی آسمانی کتابیں پہلے نازل ہوئیں، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اس لیے تو یہ واحد صورت ہے جس کا نماز میں بار بار پڑھنا ہوتا ہے۔ باقی ساری صورتیں جتنی بھی ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، لیکن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ کے معبود ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سے عظیم ترین صورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، سورہ بقرہ کی بھی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے میرے صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سنسان نہ رکھو۔ ان البیت الذی تقرأ البقرۃ فیہ لا يدخلہ الشیطان، سنو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ جس گھر میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی گئی 7 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدا بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اس میں ذکر ہے، اور ابتداً ایمان والوں کی بنیادی امتیازی خصوصیات کا تذکرہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو گناہ سے روک دے اور نیکی پر آمادہ کر لے۔ یہ کیفیت دل میں پیدا کرنا، یہ متقی لوگ ہیں۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت کہ یہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لانا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جنت کو نہیں دیکھا، جنت کو مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن جہنم کے وجود کا ہمیں یقین ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان ہے۔ اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے کی پیشی اور وہاں کے احوال اللہ کے سچے نبی نے بتائے، ہم نے دیکھے نہیں، ہم نے انہیں مان لیا۔ یہ ایمان بالغیب ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا نہیں، پڑھنے سے اگلا درجہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں ہے۔ نماز کا وقت ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے فرماتے اے بلال ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچا۔ حضرت بلال کھڑے ہوتے اور نماز کے لیے اذان دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آخر عمر میں نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اب دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ اب آنکھوں کی بینائی میری ختم ہو گئی، اب میری نماز کیسے ہوگی؟ میں مسجد میں نماز کے لیے کیسے جاؤں گا؟ اللہ جل جلالہ سے دعا مانگی
اے اللہ میری یہ بیماری اور میرا یہ نابینا ہونا کہیں قیامت میں مجھے تیرے سامنے رسوا نہ کر دے۔ بس دل سے یہ دعا مانگی ہے، جیسے کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دل سے دعا نکلی، اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اور بڑی عجیب بات، جب نماز کا وقت ہوتا تھا آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی تھی، اور گھر سے نکلتے اور مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے، جب نماز ادا کر کے واپس گھر تشریف لاتے دوبارہ نابینا ہو جاتے۔ اللہ کی شان ہے، اس لیے نماز کو قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ جو مال ہے، یہ مال جمع کرنے کی چیز نہیں، یہ مال خرچ کرنے کی چیز ہے۔ جتنا خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ جل شانہ اس کو بڑھائیں گے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس کے لیے جو لفظ بولا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ہدیے کا لفظ نہیں بولا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کسی کو ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ جواباً یہ بھی ہمیں ہدیہ دے گا، بس ہم دے رہے ہیں اپنی محبت میں۔ لیکن اگر ہم کسی کو قرض دے رہے ہوتے ہیں تو دیتے وقت بھی ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم آج دے رہے ہیں کل کو اس سے واپس لینا۔ تو اللہ نے لفظ کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی آج تم دو گے تو اس نیت سے دو کہ اس کا اجر مجھے اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ایمان والوں کی شان ہے، ایمان والے مال کو خرچ کرتے ہیں، جمع کر کے نہیں رکھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابیہ سے فرمایا کہ جمع کر کے نہ رکھ، جوڑ کے نہ رکھ، تو اگر خرچ کرے گی اللہ تجھے اسی کے بقدر جتنا خرچ کرے گی اللہ اتنا ہی تیرے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ جل شانہ نے ارادہ فرمایا، فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں اور آپ، ہمارا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کے خلیفہ ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اللہ جل شانہ کی نے اس کو اس دنیا میں جو بھیجا وہ اس لیے بھیجا تاکہ یہ دنیا میں جا کر اللہ کا تعارف کرائے۔ یہ اللہ کا پیامبر ہے۔ ایک تو خصوصی پیامبر ہوتے ہیں نبی، ایک عمومی ہر انسان اس کی ذات میں اور اس کی مکمل زندگی یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جب اظہار فرمایا تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو وہاں جا کر فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو کیسے پتہ چلا، کیسے معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں فساد مچائے گا، حالانکہ انسان کا بھی تو وجود ہی نہیں، کیسے پتہ چلا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انسان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے، اور جنات کی فطرت میں چونکہ سرکشی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے اور اس دنیا میں رہ کر وہ فساد مچاتے۔ اللہ نے ان کا بندوبست یہ فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے اس دنیا سے عام جگہ سے انہیں نکال کر پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ تو ان کے 2000 سال کے بعد انسان کو جب پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے بھی جنات کو سامنے رکھ کر کے کہ جیسے انسان ایک مکلف مخلوق ہے ایسے ان سے پہلے بھی ایک مخلوق وہاں گزری ہے، تو جیسے انہوں نے خون ریزی کی یہ بھی وہاں جا کر یہی کام کریں گے۔ تو اس پر انہوں نے قیاس کر کے انسان کے متعلق یہ کہہ دیا کہ
یہ بھی وہاں جا کر خون ریزی کریں گے، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے اس ارادے کو وجود عطا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا خاوند بیوی حضرت حوا علیہ السلام کہ تم اس جنت میں رہو گے لیکن تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ وہ کون سا درخت تھا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کھجور کا درخت تھا، ایک روایت کے مطابق انجیر کا درخت تھا، بعض روایات میں انگور کا تذکرہ ہے، اور بعض روایات میں جو ہمارے ہاں مشہور بھی ہے کہ گندم کے بارے میں فرمایا کہ گندم کا یہ پھل نہیں کھانا۔ اب شیطان آیا حضرت حوا علیہ السلام کے پاس اور انہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں اللہ جل شانہ نے اس درخت کے کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ وہ اس لیے اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور پھر ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ اللہ کی قسم میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ نتیجتاً ان دونوں حضرات نے اس پھل کو کھایا، پھل کو کھاتے ہی جسم سے لباس اتر گیا اور پتوں کے ذریعے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا۔ اللہ جل شانہ نے پھر فرمایا اب تمہیں یہاں نہیں رہنا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ جل شانہ نے پھر جنت سے اس دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ شرق الہند ہندوستان کے ایک علاقے میں اترے، اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ جدہ میں اتری، اور بھی روایات ہیں۔ بہرحال تو اللہ جل شانہ نے پھر ان سے نسل انسانی کو چلایا، اور آج تک جو نسل چلتی آ رہی ہے در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام ہی کی نسل ہے، اور انہی سے ہی ہمارا نسب جا کر کے ملتا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے پیدا بھی فرمایا اور دنیا میں بھیجا۔ ساتھ ہی سورہ بقرہ جس نام سے موسوم ہے اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا عامیل نامی، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، ایک بھتیجا تھا، تو لامحالہ جب اولاد نہیں تھی مرنے کے بعد اس کا سارا مال بھتیجے کے پاس جانا تھا۔ اس نے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ یہ مر جائے گا اور جلدی مال میرے پاس آ جائے گا۔ اس وقت تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کے سارے لوگ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اب اس کا کیا حل ہونا چاہیے، کیونکہ مقتول اس کا قاتل معلوم نہیں تھا۔ بھتیجے نے قتل تو کیا لیکن اس طرح چھپ کے کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا گائے ذبح کریں، اور ذبح کر کے اس کا گوشت اس میت کو لگائیں، یہ میت خود ہی بولے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ چنانچہ گائے ذبح کی گئی، اور وہ گائے کون سی تھی؟ اللہ کی شان، بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی، وہ جب فوت ہونے لگا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نیک آدمی تھا، فوت ہوتے وقت اس نے اپنا مال جو چھوڑا اس میں ایک گائے بھی چھوڑی، اور مرتے وقت اس نے یہ دعا کی اے اللہ میرے بچوں کے لیے اس گائے میں برکت عطا فرما، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے جانے کا وقت آ گیا، تو ہی ان کا کفیل بن جانا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو جس گائے کے ذبح کرنے کا کہا گیا، جو صفات بیان کی گئی، وہ صفات صرف اسی گائے میں پائی جاتی تھی، تو اس لیے ڈھیروں سونے کے بدلے اس گائے کو خریدا گیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو ماں باپ نیک عمل کرتے ہیں اللہ جل شانہ ان کے نیک عمل کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن جانے کے بعد بھی اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا بدلہ اور فائدہ اس کی اولاد کو بھی ہوتا رہتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ کہف میں، دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟
کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین وکان تحتہ کنز لہما، کہ یہ جو دیوار ہے جو گر رہی تھی، یہ دیوار ایک دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے خزانہ تھا جو ان کا والد چھپا کر کے گیا تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان دونوں کا والد نیک آدمی تھا۔ علماء نے لکھا ہے جب بندہ نیک تھا، اللہ نے اس کے چھوڑے ہوئے مال کی حفاظت کرائی دو نبیوں کے ذریعے، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو اس لیے میں اور آپ جو نیک عمل کرتے ہیں یہ رائے گاہ نہیں جاتا، خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور پیچھے اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے اور پہلو میں چھوٹا بیٹا سویا ہوا ہوتا۔ اس وقت بڑے گھروں کا تو رواج نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے خیمے اور جھونپڑیاں ہوتی تھیں، تو بچہ ساتھ میں سویا ہوا ہوتا تو بچے کو مخاطب کر کے فرماتے لِأَجْلِكَ يَا بُنَيَّ، اے بیٹے میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں اور اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد تجھے فائدہ ہو، لِأَجْلِكَ يَا بُنَيَّ۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ عمل اس کا رائے گاہ نہیں جاتا، اللہ کے ہاں ایسی ایسی چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ نے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جو تمہارے فائدے کے لیے وہاں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کوئی نفس کوئی آدمی انہیں جانتا ہی نہیں۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، اور کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا۔ ہم جنت کے کتنے تذکرے سنتے ہیں، جتنا تذکرہ ہم نے آج تک سنا یہ ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا سنا ہے، اور بہت بڑی نعمتیں اللہ نے وہاں تیار کر رکھی ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، سننا اور دیکھنا تو دور کی بات، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا، اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کا پس منظر یہ ہے، جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو ساتھ ہی فرمایا اے آدم میں تجھے بھی دنیا میں بھیج رہا ہوں اور میں اپنا گھر بھی دنیا میں بنوا رہا ہوں۔ چنانچہ جس طرح بیت المعمور میں لوگ فرشتے طواف کرتے ہیں ایسے ہی اس بیت اللہ کا بھی لوگ طواف کریں گے۔ چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے بیت اللہ کو اس جگہ پر فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی، یعنی مزید اس میں تعمیر کا اضافہ کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو بیت اللہ کی عمارت بھی ختم ہو گئی، صرف بنیادیں باقی رہ گئیں۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام دونوں باپ بیٹا سے اللہ جل شانہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ ان دونوں حضرات نے انہی بنیادوں پر پھر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے کے دوسرے افراد نے بھی اس کی تعمیر فرمائی، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس لیے قرآن نے الفاظ کیا بولے، یرفع ابراہیم القواعد، قواعد یہ بنیادوں کو اور ستونوں کو کہتے ہیں۔ جب اٹھا رہے تھے یہ دونوں باپ بیٹا تو کیا دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ اللہ جل شانہ نے یہ جو کام لیا یہ ایسے نہیں لیا، بہت سے امتحانات سے گزارا۔ والد کی بت پرستی، ابراہیم علیہ السلام بڑے امتحانوں سے گزرے،
والد کی بت پرستی، پھر قوم نمرود سے ٹکراؤ، پھر آگ میں ڈالا جانا، ہجرت کرنا، بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا وہ صحرا میں چھوڑ کر آنا، لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، بڑے بڑے امتحانات سے گزرے، اور پھر اللہ جل شانہ نے ان سے ایسا کام لیا کہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کروائی، اور فرما دیا کہ اے ابراہیم اب رہتی دنیا تک قیامت تک جتنے بھی نبی آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ جب بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ پھر ان کی نسلوں سے دین کا کام لیتے ہیں۔ حدیث قدسی آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں تو پھر میری رضامندی کا اثر 7 پشتوں تک چلتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر آگے جو نسل چلی اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی طرح دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، ان سے بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، پھر ان سے آگے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، پھر ان سے آگے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی۔ تو دونوں بیویوں سے جو اولادیں ہوئیں دونوں میں اللہ نے نبوت کو جاری فرما دیا۔ اس لیے کہتے ہیں رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ جب انسان آزمائش کی چکی سے گزرتا ہے پھر اللہ جل شانہ اس کو وہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک اللہ کے فضل سے پہنچ جاتا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اے ابراہیم اب لوگوں میں اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگوں آؤ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے اور آ کر کے اس کا طواف کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار میری آواز کہاں تک پہنچے گی، زیادہ سے زیادہ کتنی پہنچ جائے گی، تو میں کیسے لوگوں میں یہ اعلان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ندا اور آواز دینا آپ کا کام ہے، اور اس آپ کی آواز کو پوری دنیا کے جن و بشر تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ صحیح روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور سے آواز دی آؤ لوگو اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا اور اس کا طواف کرو۔ فرمایا کہ سب نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا، جو لوگ اس وقت تک پیدا ہو چکے تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا اور لبیک کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا، لبیک کا معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں، جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے بار بار لبیک کہا وہ بار بار حج کرے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر سال حج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا، جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ ہی اللہ حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور پھر بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ جل شانہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ میں حرم میں موجود ہوتا ہے تو حرم میں موجود آدمی جتنے بھی ہیں ان پر اللہ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والے پر نازل ہوتی ہیں۔ جو وہاں طواف کر رہا ہے 60 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو حرم میں نماز پڑھ رہا ہے یا کسی بھی عبادت میں مشغول ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ 100 رحمتیں۔ اور اللہ کی شان ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی باعث اجر و ثواب،
اور فرمایا 20 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے اس پر اللہ جل شانہ کی 20 رحمتیں اس پر اترتی۔ تو بیک وقت حرم میں 120 ویسے تو کروڑوں رحمتیں ہیں، لیکن 120 خاص رحمتیں وہاں پر موجود افراد پر اتر رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا طواف کے ایک ایک قدم پر، طواف کے ایک ایک قدم پر اللہ جل شانہ اس طواف کرنے والے کو 500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے طلب اور تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر وہی بہاریں دیکھنے کو ملیں۔ وہ قدم قدم پہ پکارنا، کبھی ذوق و شوق سے گھومنا، کہیں سنگ در کو چومنا، یہ میری عاشقی کا نشان ہے۔ جو سکون قلب وہاں ملا وہ کہیں نہیں، وہ کہیں نہیں۔ وہاں انسان کو جو سکون قلب اللہ عطا فرماتے ہیں اور وہ جو خاص تجلیات انسان پر اترتی ہیں وہ اسی جگہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے وہاں وہ جاتے ہیں جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہر مالدار مال کی بنیاد پر انسان نہیں جاتا۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے، اب اللہ عالم اس کی صداقت کہاں تک ہے، ایک چھولے بیچنے والا وہ اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی اور وہ وہاں بیت اللہ میں پہنچا، طواف کر رہا تھا حج کے موقع پر۔ تو اہل علاقہ میں سے ایک مالدار آدمی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو کیسے آ گیا، تو کیسے آ گیا، تو تو چھولے بیچتا ہے، تیری کمائی اتنی نہیں تھی، تو کیسے آ گیا؟ اس نے کیا جواب دیا کہ چھولے میں بیچتا ہوں، میرا رب تو نہیں بیچتا، لانے والا اللہ ہے اور اللہ مجھے لے کر کے آ گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ مال اور دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ تو اس پر ہوتا ہے کہ جسے اللہ جل شانہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ بیمار بھی نہیں ہے، آنے جانے کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے، اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فرمایا یہ آدمی محروم ہے، محروم ہے، محروم ہے۔ ایسا مال کیا کرنا ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل ابداننا بطاعتک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، واجعل موتی ببلد رسولک، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔